اس چیز میں یہ بھی تو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے نا کہ دو فیملیز کا رشتہ ہو رہا ہے, دو لوگوں کا رشتہ نہیں. باہر میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں دو لوگوں کا, دو پرسن کا رشتہ ہو رہا ہے. یہاں پہ فیملیز انوالو ہوتی ہے. جب فیملیز انوالو ہو رہی ہیں تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. شاہ جی اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے دو فیملیز کے حوالے سے کہ جب ماں باپ یا والدین آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں تو بچوں پہ کس طرح کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم شاہ جی سے بات کر رہے تھے وہ یہ کہ یہاں پر انڈو پاک میں دو فیملیز کا رشتہ ہوتا ہے. دو لوگوں کا تو ہوتا ہی ہے, لیکن فیملیز بہت زیادہ انوالومنٹ شو کرتی ہیں. تو اس حوالے سے جو شاہ جی مجھے بتائیے گا کہ کیا معاملات ہیں جو دو فیملیز آپس میں انوالومنٹ شو کرتی ہیں. دیکھو یہی ہوتا ہے جو ابھی ہوا ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے اور جو ایک تھوڑی سی ہوا کا چلنا ہے وہ رشتے کو ایسے اڑا کے لے جاتا ہے جیسے پیپر اڑ کے چلا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ دو فیملیز کا ریلیشن ہوتا یہ ہے کہ اس فیملیز کی ریلیشن میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اور انٹرفیئرنس کا لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا نہیں میاں بیوی کا ریلیشن ہے. کبھی اس کی آپریٹر, اس کا ہینڈل بہنوں کے پاس چلا جاتا ہے, کبھی اس کا آپریٹر جو ان سا ہے وہ ماں بن جاتی ہے, کبھی آپریٹر سسر صاحب بن جاتے ہیں, کبھی جٹھانی نندے بن جاتی ہیں. اور ایون کہ کبھی کبھی میں نے دیکھا, مجھے کالز آتی ہیں کہ رشتہ میاں بیوی کا ہے اور آپریٹ پیر صاحب کر رہے ہیں. لڑکے کے جو پیر صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں پتر منہ نہیں لانا, یعنی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی. سو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انڈو پاک میں ازدواجی زندگیوں کے خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ کلچر ہے. اچھا, کلچر. اور وہ کلچر جو ان سے وہ بیمار ہے کہیں جگہ, یعنی کہ اس کلچر کے پازیٹیو اپنی جگہ پہ, اس کلچر کا نیگیٹو یہ ہے کہ ہمارے ہاں رشتوں کو مضبوط کرنے کی ریت ہی نہیں ہے. یعنی چاہتے نہ چاہتے, اب ڈراماز دیکھ لیں, لوکل دیکھ لیں یا ہم والے دیکھ لیں, یا آپ چلے جائیں انڈیا کے ڈراماز پہ, جتنے لڑائی جھگڑے ساس چکر افیئر یہ آپ کو انڈو پاک کے ڈراماز میں نظر آتے ہیں. یعنی کہ کرنے کے لیے بات اتنی نیگیٹو ہے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سٹوری اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کہانی ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. باہر یہ چکر ہی کوئی نہیں ہے, دو لوگوں کا فیصلہ ہے. لکیلی فیملی ملی, شادی ہو گئی, بعد میں فیملی کا انٹرفیئرنس ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ایچ اینڈ ایوری مومنٹ میں نے دیکھے ہیں رشتے, قسم سے اچھے خاصے رشتے ہوئے, اور بڑی چھوٹی سی بنیاد کیا ہے کہ جی شبرات پہ عید پہ ورتا ٹھیک نہیں ہے. عید اور شبرات پہ ٹھیک نہ ورتا ہوا, یا ابھی نکاح نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی, اور نکاح نہ ہونے, شادی نہ ہونے سے پہلے جو آپس میں لین دین کے تنازعات ہیں, اچھا, وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں نچف کہ اچھا خاصا ریلیشن جو سا اس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اتنے لوگوں کو اس میں ان کی انٹرفیئرنس یا انہیں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, بات کرنے کا. یعنی کہ جرت کیا, سورا ماما تے سورا چاچا اور ان کی بیٹیاں, اور رشتے میں پتہ نہیں کون کون آ کے رشتے کو خراب کرنے کا ٹھیکہ لیتا ہے. پھر دیکھو یہ ایک شیطانی چرخ ہے. خبر نہیں ہو رہی ہوتی کہ یار اللہ کے بندو, یہ رشتے میں کہیں بڑے کلوزر ہوتے ہیں, قریب لوگ ہوتے ہیں, لیکن احساس میں وہ بہت دور ہوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ اچھے خاصے ریلیشن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی اگر جگہ دیتے ہیں, خود جگہ دیتے ہیں, رشتوں کو خراب کرنے کا موقع دیتے ہیں تو خود دیتے ہیں, کسی تیسرے کو خود آنے دیتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے, خود اپنی نالائکی ہوتی ہے, خود کہیں بے وقوفی ہوتی ہے, خود کی سمجھداری نہ سمجھداری ہونا, خود بانڈنگ بلڈ نہ کرنا, سب کے سب مل کے پھر اس رشتے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اصل روح کیا ہے اس رشتے کی؟ دیکھیں, جس رشتے میں برداشت نہیں ہے, جس رشتے میں صبر نہیں ہے, جس رشتے میں اگنور کرنا نہیں ہے, جس رشتے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب یار یہ بھی انسان ہے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی کسی کا بیٹا ہے, جس رشتے میں کسی کو قبول کرنا نہیں ہے, خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کرنا نہیں ہے, اس رشتے کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ رشتہ بہتر ہوگا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. سر یہ جو آپ نے بات کی خوبیوں اور خامیوں کی, ہم ہمیشہ جب بھی اپنے لائف پارٹنر کا تصور کرتے ہیں ہم مائنڈ میں یہی سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ ہو یا ایسی کوئی بندی ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو, یا ایک دم پارسا ہو, یا ایک
परी की तरह हो, हम ऐसा सोचते हैं और उसमें किसी भी किस्म की कोई भी फॉल्ट ना हो, ऐसा मुमकिन तो नहीं हर इंसान में होते हैं। तो ये जो हमारी सोच है मर्दों की तरफ से भी और औरतों की तरफ से, कुछ औरतें भी ऐसा सोचती हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इस सोच को किस तरह तब्दील किया जाए अगर आपकी है तो? देखिए, दुनिया का कोई भी बंदा, नबी रसूल पैगंबर हो, आम इंसान कभी भी हर एरिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। आम बंदा हर एरिया में दी बेस्ट नहीं हो सकता। आम बंदा जो है वो हर पर्चे में टॉप नहीं कर सकता। सही। आम बंदा कहीं कमजोर होता है, कहीं मजबूत होता है, कहीं पर उसका प्रोफाइल हाई हो जाता है, कहीं लो प्रोफाइल होता है। लो हो जाता है। जब अच्छाइयों बुराइयों का मजमुआ होता है एक बंदा, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि बंदों के जब हम कबूल करते हैं, निकाह का वक्त आता है जी, मौलवी साहब कहते हैं जी ये बिनते ये इस हक महर पे आपको कबूल है। सही। जब आप कहते हैं कबूल है, तो आप ये नहीं कहते खूबियों के साथ कबूल है सिर्फ, आप कहते हैं खूबियों खामियों दोनों के साथ मुझे कबूल है। ठीक ठीक। अच्छा शाह जी, अगर ये वालिदैन आपस में लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बच्चों में भी आता है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को किस तरह कंट्रोल किया जाए और वालिदैन आपस में ताल्लुकात को किस तरह बेहतर बनाए कि वो चीज बच्चों के सामने ना आए? देखें, मियाँ बीवी के अच्छे रिश्ते के लिए एक दूसरे को समझना बड़ा जरूरी है, और ये समझना बड़ा जरूरी है कि मेरे पार्टनर की नेचर क्या है। अच्छा। मेरे पार्टनर का मिजाज क्या है। इतना टाइम नहीं मिलता, फैमिलीज जब इन्वॉल्व हो जाती है ना आपस में, तो वो दोनों को टाइम नहीं देते कि वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें। 6 बच्चे हो जाते हैं खुदा के बंदो, और टाइम नहीं मिलता। हाँ। ये कैसे हो सकता है? जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, पूरी जिंदगी गुजारनी है, उसके लिए टाइम नहीं है, उसको समझने का टाइम नहीं है। दूसरा, एक बात याद रखो, एक अच्छा हस्बैंड अपनी वाइफ को साथ लेके चलता है। साथ लेके चलना लाजमी नहीं कारोबार करे तो कारोबार करे ना, अपने मामलात में, अपनी समझ बूझ में, अपने एक्सपोजर में। कितना एबनॉर्मल लगे कि कोई व्हीकल, कोई गाड़ी, इसको एक टायर ट्रैक्टर का लगाओ और एक जो सा रिक्शे का टायर लगा दे, एबनॉर्मेलिटी बिल्ट हो जाएगी ना। आपको नॉर्मल रखने के लिए जैसे टायर चाहिए। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए, खुदा के बंदो ये दोनों पहिए एक जैसे नहीं होंगे तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। ये दोनों पहिए डिसेंट नहीं होंगे तो चलेंगे भी नहीं। ये दोनों पहिए ड्राइविंग फोर्स को बिल्ड नहीं करेंगे तब भी नहीं चलेंगे। सो हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में जो कमी है वो समझ की कमी है। हम रिश्तों को उस तरह से समझते ही नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हम समझते हैं जॉब को, कारोबार को, फैक्ट्री को, पैसे को, सबको, उतना इंपॉर्टेंट हम कभी अपने रिश्ते को समझ नहीं रहे होते। जो रिश्ते को अहम समझता है, नजफ, मेरा मानना यह है कि रिश्तों को अहम समझने वाला यकीनन वो अपने मामलात में, अपने छोटे छोटे मामलात में रिश्ते की भी इंपॉर्टेंस को रखते हुए माफ करता। ठीक है शाह जी, मुझे ये बताइए कि रिश्तों की इंपॉर्टेंस की आपने बात की है, ऐसे भी मर्द हजरात हमने देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं और उनको वैल्यू भी देते हैं और देनी भी चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पार्टनर को कहीं साइड पे रखना शुरू कर देते हैं या उसको सेक्रीफाइस करने के लिए बोलते हैं किसी भी मामले के हवाले से। तो 50% तो चलता है, लेकिन जाहिर बात है जब ये परसेंटेज इंक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर वो आके भी टूटेगी या वो आके टूटेगा। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, कोई भी शख्स, उसका इमोशनली मजबूत होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। उसका साइकोलॉजिकली मजबूत होना बड़ा जरूरी है। उसका हम्बल होना बड़ा जरूरी है। अल्टीमेट उसकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी हो। ये समझना, ये मानना कि मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ, ये मेरा रिश्ता, ये मेरी ताकत भी बन सकता है, ये मेरी कमजोरी भी बन सकता है। देखो, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल रसूलुल्लाह की जाते गिरामी है। ठीक है। एक मोमिना के लिए, एक ऐसी शख्स जो बीबी जो इस्लाम को फॉलो करती है, उसके लिए आइडियल मॉडल। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदर बनना, वजीर आजम बनना नहीं है, नबी बनना है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिलने के बाद मेरा रसूल इस तरह घबराहट में घर जाता है, हज़रत खतीजा को कहता है कंबल ओढ़ दो, मेरी जान चली जाएगी। और उस लम्हे में उम्मत की माँ कहती हैं कि आपकी जान नहीं जाएगी, अल्लाह आपकी जान क्यों लेगा? क्यों? आप तो गरीबों के साथ खड़े होते हैं, आप तो मुश्किलों वालों की मुश्किलों को दूर करते हैं, आप तो जिसकी परेशानी है परेशानी को दूर कर देते हैं, कोई मस्कीन है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे डायलॉग्स ये बताते हैं कि औरत एम्पावर कर सकती है, औरत जो सी है वो मजबूत कर सकती है। औरत के पास अल्लाह ने ताकत दी, उसके चंद जुमले गिरे हुए शख्स को उठा देते हैं। सही। अगर कोई टूटा हुआ है, उसके दिल को जोड़ने के लिए औरत के चंद जुमले। लेकिन बात यह है,
نچف اگر مرد میں بھی خوبیاں ہوں تو پھر ہے نا. ہاں اگر عورت نے یہ کہنا ہے آپ بڑے اچھے ہیں, وہ بھائی دلوں نکلے گا کہ تسی اچھے تو نہیں ہو, وہ تو گئے گی. سچ کہنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ مرد کے اندر بھی خوبیاں پیدا ہونی چاہیے. اچھا, یہ ہم نے بہت زیادہ پروسیس دیکھا ہے گھر کے اندر, جب لڑائی کی آپ بات کرتے ہیں بچوں کے سامنے, تو اگر باپ ماں سے لڑ رہا ہے تو بیٹا خفا ہو جائے گا اپنے باپ سے. اسی طرح اگر ماں بے وجہ اپنے باپ سے, اپنے ہسبینڈ سے لڑی ہے تو بیٹی خفا ہو جائے گی, بیٹی پیچھے ہٹ جائے گی اپنی ماں سے. تو یہ جو معاملہ ہے, یہ جو سینیریو ہے, یہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ دیکھو کہیں نہ کہیں بچہ جو ہے نا وہ ماں کا ساتھ دینے لگ پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں بچے بلکہ ماں کا ساتھ ہی دیتے. ایک بڑا پرانا انگلش کا جملہ تھا, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ مرد جس نے عورت کو بڑا دبا کے رکھا ہے, بڑا خوار کیا, انتظار کرے ذرا, اکیلا ہو جائے گا اور سامنے ٹیم کھڑی ہو کے اس کو ذلیل کرے گی. یعنی عورت اکیلی نہیں رہے گی. چاہتے نہ چاہتے بچوں کی ووٹنگ, بچوں کی سپورٹ, بچوں کے معاملات جو ان سے وہ ماں کے ساتھ ہو جائیں گے, اور ماں گروپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, مرد بیچارہ اکیلا کھڑا ہو جائے گا. سو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس رشتے کے نبھا کے لیے جو بندہ اپنے لائف پارٹنر کو ہرانا چاہتا ہے نا, خدا کے بندو اپنے لائف پارٹنر کو, اپنی محبت, اپنی بیوی کو یا اپنے خامند کو تم ہرانا چاہتے ہو, تو اپنے لائف پارٹنر کو ہرانے والا دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. اپنے کو ہرانے والا کیا کامیابی؟ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ ہارو اور وہ کامیاب ہو. سیکریفائز ایسا کرو, قربانی ایسی دو کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے دوسرا کامیاب ہو. ٹھیک ہے, بچوں کی تربیت اس ماحول میں کس طرح کی جا سکتی ہے؟ دیکھو ہمیں سب سے پہلے ماننا پڑے گا کہ ساری لڑائیاں, جھگڑے, مسئلے دکھانے کے قابل نہیں ہوتے, فیل کروانے کے قابل نہیں ہوتے, شو آف نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے لڑائی جھگڑوں مسئلوں کو کہیں نہ کہیں چھپانا چاہیے, کہیں نہ کہیں جو ان کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے, کہیں نہ کہیں اس کی کوئی اچھی شکل بھی بنا دینی چاہیے, کہیں نہ کہیں ان کو سولوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں ہمیں طے کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. اگر انٹرفیئر کرتا ہے تو لازمی ہونا چاہیے کہ مخلص ہو, کلیئر پروفائل ہو, پازیٹیو ہو, جینٹل ہو. ادروائز رشتے جو ان سے ہیں وہ ستیہ ناس کر دیتے ہیں ارد گرد کے لوگ. تو کیا ماں اتنے ٹارچر کے بعد بچوں کی تربیت صحیح کر پائے گی جب اس کو پتا چلے گا اس کا اپنا ہسبینڈ اس کو اس طرح کا ٹارچر کر رہا ہے, اور اگر وہ مینٹلی خوش نہیں ہے تو بچوں کو وہ کیا دے سکتی ہے؟ دیکھو کہیں نہ کہیں ماں اگر ناکام ہو رہی ہے نا تو نسل ناکام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ماں اگر نفسیاتی طور پہ تکلیف میں ہے نا تو نسل پوری کی پوری تکلیف میں. ماں مضبوط ہے نا, ایک ہم اس سوسائٹی میں مانتا ہوں عورت مرد پہ ڈیپینڈنٹ ہے بالکل, لیکن عورت کو مظلوم نہیں بننا چاہیے یا عورت کو مظلوم بنانا نہیں چاہیے. آواز کیسے اٹھانی چاہیے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ آواز عورت اٹھائے نا تو اچھی نہیں لگتی, یہ آواز مرد کو اٹھانی چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ سمجھ کے, ریلائز کر کے کہ یار اس کو ناکام کر کے, اس کو مظلوم بنا کے, اس کو فیلئر بنا کے میری نسل ناکام ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, اس کو سپورٹ کروں. تو یہ عورت کے سمجھانے پر ہوگا کہ یہ مرد یہ سمجھے گا. سیکنڈ دیکھو ہمیں نا اپنا آپ پورا حوالہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے, عورت نا ایک عجیب ہمارے ہاں کھچڑی پکی ہوئی ہے. عورت شادی ہو جاتی ہے اور رپورٹیں اپنی ماں کو دیتی رہتی ہے. مرد کا وہ ٹرسٹ کا لیول جو بیوی پہ بلٹ ہونا چاہیے بلٹ نہیں ہوتا. جب بلٹ نہیں ہوتا اب وہ لڑکی کا, فیمیل کا ٹرسٹ لیول سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اپنے خامد کے ساتھ نہیں ہوتا.